بھی بہترین لوگ یعنی واقعا مرد ہوتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ یعنی انسان یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کے پاس مردانگی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. اور پھر اس مردانگی کے 4 صفات بیان کی جس سے کل ایک ذکر ہوئی تھی، اور یہ ہے کہ یتفقہ فی دینہ، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مردانگی کمال تک پہنچے تو لا تتم مروت الرجل حتی یتفقہ فی دینہ، جب تک کہ وہ دین میں ڈیپ نالج حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک کہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو کل جو ہے وہ مشکل یعنی ایک مختصر سی گفتگو تھی جو تفقہ پر تھی. اب آج اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں بہت جلدی باتوں کو بیان کر کے، تاکہ منزل کو اور آگے بڑھا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی. دوسری صفت جو مردانگی کے امام نے بتائی کہ یعنی واقعا جو انسان مرد ہوتا ہے، یعنی اس کی مرد جو اس کی مردانگی وہ کمال تک پہنچتی ہے، وہ یہ کہ یقتصد فی معیشتہ، یعنی وہ اپنی معیشت میں، اپنی لائیولیہڈ میں وہ اقتصاد سے کام لیتا ہے، نہ بخل سے کام لیتا ہے، نہ اسراف سے کام لیتا ہے. اسراف اور تبذیر میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں اسراف جو ایکسٹراویگنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں روایات میں اور قرآن میں 2 لفظ استعمال ہے. قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسراف، ایک کو کہتے ہیں تبذیر. اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت نہیں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہو، سوائے جو چند اس میں ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشنز کو چھوڑ کر، ابھی اسراف بحث نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، کسی چیز کو حد سے زیادہ خرچہ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اور تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے لیے حاصل کریں جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تبذیر. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. دیکھو تبذیر سے کام مت لو، ایکسٹراویگنس سے کام مت لو، یعنی جس چیز کی تم کو ضرورت نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو حاصل مت کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کیونکہ یہ تبذیر جو ہے نا، جو یہ فضول خرچی، یہ شیطان کا کام ہے. یہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو ہمیشہ سے اپنے پروردگار کی نافرمانی اور کفران نعمت کرتا چلا آیا ہے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو ایک طرف اسراف اور تبذیر ہے، ایک طرف یعنی اگر اللہ نے دنیا کی نعمت دی ہے تو اسراف نہیں کرو. اسراف سے منع کیا ہے، تبذیر سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے. سوائے پتہ ہے چند ایکسیپشنز ہیں، اس میں ایک ایکسیپشن ہے سواری، دوسرے ایکسیپشن ہے لباس، تیسرے ایکسیپشن ہے عطر، چوتھے ایکسیپشن ہے لائٹ. یہ 4 ایکسیپشن جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں. 4 ایکسیپشنز ہیں، سواری ہے، لباس ہے، عطر ہے اور لائٹ ہے. یعنی اس میں اسراف نہیں ہے. آپ اگر زیادہ لائٹ جلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ مثلا اگر اس کمرے میں نہیں بیٹھے ہیں تو وہاں کی لائٹ زبردستی نہ جلائیں. اگر وہاں نہیں بیٹھے مثلا خواہ مخواہ کی، لیکن اگر یہاں بیٹھے آپ یہاں زیادہ لائٹ جلائیے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں فضول خرچی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو بل بچانا تو وہ ایک الگ بحث ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اور اقتصاد کا جو دوسری طرف وہ ہو گیا افراط، یہ ہو گئی تفرید. تفرید کیا ہے کہ بخل سے کام لے، کنجوس، بخیل، جو پیسہ خرچ کرتا ہی نہیں جلدی، اللہ کی راہ میں اپنے بھائیوں کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہی نہیں. جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ پیسہ جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. سخت تنبیہ ہے، سخت مذمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں. یہاں تک کہ غلاموں کو منع کیا گیا تھا. غلاموں کو امیر المومنین خرچ دیا کرتے تھے کہ اپنے لیے خرچ کیے پیسے لے لو. تو قمبر جو خاص غلام تھے وہ پیسے جمع کرتے تھے. ایک دن جمع کر رہے مولا اتنا جمع ہو گیا، ڈانٹ دیا امیر المومنین، چلے جاؤ یہاں سے، آج تک کیا سیکھا تم نے؟ کچھ نہیں سیکھا، جاؤ ادھر سے. کہا مولا یہ حلال طریقے سے جمع کیا ہے. یعنی کبھی کبھی اصحاب یا غلام جو ہے نا وہ فقہ امیر المومنین کو اور ائمہ کو سکھاتے تھے. ہوتا ہی ہے اکثر، آج بھی ہوتے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اینیکڈوٹس آف پائس مین پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انگلش کی اور پھر فقہ کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو اس زمانے میں قمبر نے کہا کہ مولا یار حلال ہے.
کہا حلال طریقے سے اسی لیے ڈانٹ رہا ہوں، جاؤ یہاں سے، کیا سیکھا تم نے؟ تم کو مدینے میں فقراء نہیں ملے؟ مفہوم روایت ہے، جاؤ۔ قمبر گیا، سارا پیسہ خرچ کر کے چلے آئے، کہا مولا صاحب بانٹ دیا، کہا اب صحیح سیکھا تم نے۔ تو یہ، اور اسی لیے جب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ شیعوں کی کچھ صفات بتائیے، تو امام نے فرمایا انما شیعتنا یعرفون بالخصال شتى، اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے تو ان خصلتوں سے پہچانو، جس میں سب سے پہلی خصلت جو مولانا نے بتائی بالسخاء والبذل للاخوان، ہمارے شیعہ سخی ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے۔ شیعہ کبھی بخیل نہیں ہوتا، بخیل ہو نہیں سکتا۔ راوی نے یہ بھی سوال کیا امام سے، کبھی شیعہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ امام نے فرمایا شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا، کنجوس ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر کنورسلی اس کو کہے کہ اگر جو بخیل ہے وہ شیعہ نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے ہمارے روایات ہے بخل کے، یعنی کنجوسی کے باب میں چیپٹر باقاعدہ ہے، اب اس میں دیکھ لیجئے لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر کنجوس انسان کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی انسان ہدایت کو ریسیو نہیں کر سکتا، اللہ کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یقتصد فی معیشتہ، ضروری کہ اپنے زندگی میں، لائیولیہوڈ میں دونوں طریقے سے کام لے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا غلام نہ ہو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ ارفد الدنیا، امیر المومنین فرماتے ہیں، غرر الحکم میں یہ روایت ہے، غرر الحکم جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے 6 سینچری کے، ان کا نام تھا عبد الواحد عامودی، عبد الواحد عامودی۔ ہم ہر سال یہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس لیے انٹروڈکشن کراتے ہیں کیونکہ ان علماء کا احسان ہے ہمارے سروں پر، انہوں نے یہ سب کتابیں لکھی، جمع کی ہیں، تب یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ورنہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیثیں جمع کی، صرف علی ابن ابی طالب کی، اور کسی کی نہیں۔ اور کتنی حدیثیں جمع کی؟ 10,760 حدیثیں، صرف امیر المومنین کی، اور کسی کی نہیں، کسی دوسرے امام کی نہیں، صرف امیر المومنین کی 10,000 سے زیادہ حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور کتاب ابھی ہے، اویلیبل ہے۔ اس کتاب میں یہ 2 روایت ملتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ارفدوا هذه الدنيا ذمیمہ، اس دنیا، یہ دنیا جو مذموم دنیا ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، تم اس کو بھگا دو۔ رافضی، تم رافضی ہو نا، رفضا، رافضی، اس کو بھگاؤ، اسے، اس دنیا کو جو مذموم دنیا ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں فقد رفضت من کان اشعف بها منکم، تم سے پہلے جو تم سے بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگ آ چکے ہیں، ان کو اس دنیا نے بھگا دیا۔ مولا کے جملے دیکھیے، فقرہ کیا ہے؟ تم سے پہلے جو بڑے بڑے گزرے ہیں، اشعف بها منکم، جنہوں نے تم سے زیادہ دنیا حاصل کی تھی، تم نے تو کچھ نہیں حاصل کی، ان کو دنیا نے بھگا دیا، تو تمہاری کیا بساط ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریے، پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھا کریے اور بچوں کو پڑھائیے۔ واقعی نہج البلاغہ عجیب و غریب چیز ہے، حالانکہ اس کا نام نہج البلاغہ ہے، یعنی بلاغت کا راستہ، لیکن امیر المومنین کے لیے کہنا کہ مثلا امیر المومنین بلاغت کے، مثلا بلاغت سے کام لیا، تو یہ دراصل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کی شان میں کمی ہے، کیونکہ بلاغت وہ چیز ہوتی ہے جو امیر المومنین کے دروازے پر دم توڑتی ہے، بلاغت آ کے وہاں اپنا دم توڑ دیتی ہے، بلاغت رک جاتی ہے، اس کے آگے بڑھ نہیں پاتی، بلاغت کی فکر اتنی جا نہیں سکتی جہاں علی کے الفاظ جاتے ہیں واقعا۔ لیکن نہج البلاغہ پڑھیے، فرماتے کیا ہے، جملہ کیا امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کہ این الفراعنہ و ابناء الفراعنہ، کہاں ہے سب فرعون، کہاں ہیں ان کے شہزادے، فراعنہ، ابناء الفراعنہ، این الامالکہ و ابناء الامالکہ، کہاں ہے امالکہ؟ امالکہ ایک ڈائنسٹی تھی، جیسے فرعون ایک ڈائنسٹی کا نام تھا،
ویسی عمالقہ ایک ڈائنسٹی تھی. کہاں ہیں وہ لوگ؟ این الملوک وابناء الملوک. کہاں ہیں سب بادشاہ؟ کہاں ہیں سب شہزادے؟ آج کوئی نظر آتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، تو یہ تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کرنے والی ہے. تم اس ہرگز چکر میں نہیں رہنا کہ دنیا تمہارا ساتھ دے گی. ہاں دنیا حاصل کرو اس لیے تاکہ اس کے ذریعے آخرت حاصل کرو. مولا خود فرماتے ہیں خطبے میں، جو ایک بڑا طویل خطبہ ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا اچھی ہے ان کے لیے جو اس سے زاد حاصل کرتے ہیں، آخرت کے لیے سامان تیار کرتے ہیں. یہ دنیا اس کے لیے جو دنیا کو سجدے کی جگہ بناتے ہیں. یہ دنیا اس کے لیے ہے جو دنیا کے لیے اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ آخرت کے لیے محل بنا سکیں، آخرت میں اپنا گھر بنا سکیں. یہ دنیا ان سب چیزوں کے لیے ہے. اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو بہترین چیز، لیکن اگر خود دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو نہیں. تو یہاں فرماتے ہیں بھگا دو اس دنیا کو، ارفدو دنیا زمیمہ. پھر دوسری دنیا میں اور دوسری حدیث میں مولا عجیب جملہ فرماتے ہیں. واقعا دیکھیے کیا جملہ ہے مولا کا. امیر المومنین ارفدو ھذا الدنیا، بھگا دو اس دنیا کو. کیوں؟ التارکہ لکم، التارکۃ لکم، یہ دنیا تم کو ترک کرنے والی ہے، تم کو چھوڑ دینے والی ہے. وَإِن لَّمْ تُحِبُّوا تَرْكَهَا، اگرچہ تم کو اس کا چھوڑنا پسند نہیں ہے، تم نہیں چاہتے ہو اس کو چھوڑو، تمہیں بہت پسند ہے یہ دنیا، لیکن تمہیں اس کو بھگانا پڑے گا کیونکہ یہ تم کو چھوڑنے والی ہے اگر تم اس کو نہیں چھوڑے. اب ساری حدیثوں کو جب تک ملی ہے نا، جو اب تک گزری ہے، ان حدیثوں کو آپ سوچتے جائیے گا جو پچھلے 2 دنوں میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ان حدیثوں کو سوچیے گا. وہی سب حدیث آپ دیکھیے سب ملتی جا رہی ہے، کڑی مل رہی ہے. مولا دیکھیں کس طرح کڑی ملا رہے ہیں. وَالْمُبِيلَةَ أَجْسَادَكُمْ عَلَى مَحَبَّتِكُمْ لِتَجْدِيدِهَا، یہ دنیا تمہارے جسم کو بھوسا بنا دے گی. یہ دنیا تمہارے جسم کو بھوسا بنا دے گی، چاہے تم اس سے جتنی شدید محبت کرو، لیکن یہ تم سے مروت کرنے والی نہیں ہے. تو جو چیز ہم سے مروت نہیں کرتی ہے ہم اس سے مروت کیوں کریں؟ تو مولا فرماتے ہیں ہرگز اس کے لیے ذرہ برابر دل مروت نہیں. ہاں اس کو استعمال کرو، دنیا کو استعمال کرو تاکہ آخرت بنا سکو. مثال ایک دیتے ہیں. مثال دنیا کی ایک چیز ہوتی ہے جسم، جس کا مولانا نے یہاں ذکر کیا ہے. جسم، اللہ نے یہ جسم دیا ہے. دیکھیے جسم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، کیونکہ اس جسم کے ذریعے انسان نماز پڑھتا ہے، اس جسم کے ذریعے روزہ رکھتا ہے، اس جسم کے ذریعے حج کرتا ہے، اس جسم کے ذریعے جب اللہ اس کو پیسہ دیتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. سب جسم کے ذریعے ہوتا ہے. بہت سارے کام جو جسم کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں. آیا ہے کہ نہیں؟ یہ جسم بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں ملتا ہے نا کہ جسم کی قدر وہ انسان جانتا ہے کہ جو صحت کی منزل سے گزر کے بیماری کی منزل میں پہنچا ہے. جب انسان کی طاقت چلی جاتی تب سوچتا ہے ارے جوانی نکل گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ، یہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ضعیف ہو گئے، جو پیر مرد ہیں، وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں بنسبت جوانوں کے. کیوں؟ کیونکہ جوان اس نعمت کی قدر نہیں سمجھتا ہے. جوان سمجھتا ہے کہ ابھی تو عمر باقی ہے، بعد میں کریں گے. گویا کہ اس نے بعد دیکھا ہے. کسی نے بعد دیکھا ہے؟ کسی نے بعد نہیں دیکھا. دیکھیے اس میں بہت طاقت ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جوان جاتا ہے جم میں اور بڑے وزن اٹھاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو 1.5-2 گھنٹہ ورزش کرتا ہے اور کیپسول کھاتا ہے. دنیا بھر کی چیز آپ جانتے ہیں آج کل کے جوان کیا کیا کرتے ہیں جسم بنانے کے لیے 2 گھنٹہ. لیکن اگر اس سے کہیے 7 رکعت مغرب عشاء کی پڑھ دو، مغربین کی 7 رکعت، تو 10 مرتبہ سوچتا ہے. اس کے لیے نہ پاؤڈر کھاتا ہے نہ کچھ. لیکن جو پیر مرد ہوتا ہے، وہ جو اس مرحلے سے گزر چکا ہے، اب جوانی کا مرحلہ، اب وہ جب مسجد میں جاتا ہے، آپ دیکھیے مسجد میں جاتے ہیں تو اب وہاں جا کے وہ واجب بھی پڑھتے ہیں، نافلہ بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے کھڑے ہو کر بھی بیٹھتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پڑھتے نماز، اپنا سب نماز پڑھتے رہتے ہیں. ذرہ برابر بھی ان میں یعنی ان کو تھکن بھی نہیں محسوس ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم ضعیف ہو گئے. نہیں، پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. اس کا سر کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے جو انشاءاللہ ابھی کل انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئے گی کہ نیت اور عزم نہیں ہے.
انٹینشن نہیں ہے جوانوں میں. جوانوں میں وہ انٹینشن نہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے. اگر وہ انٹینشن آ جائے تو جوان کی زندگی بدل جائے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل تفصیلات میں جب تفصیلات آئیں گی اس کا ذکر کریں گے, اور کچھ جوانوں کا ذکر کریں گے تاریخ کے, اور حال میں آج بھی جو کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ دوسری صفت تھی کہ اگر جس کو کمال کی منزل تک پہنچتا, مروت کی, مرد ہونے کی, عقل کی کمال تک پہنچنا, واقعا عاقل ہونا ہے, کسی کو عقل مند ہونا ہے, تو دوسری چیز, پہلی چیز کیا تھی, دین میں ڈیپ نالج حاصل کرے. دوسرے معیشت میں اقتصاد. تیسری چیز کیا ہے, یصبرو علی النائبۃ اذا نزلت بہ, جب پریشانیاں اور مصیبت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے, صبر سے کام لیتا ہے. اور صبر میں بھی صبر جمیل. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ذکر کیا نا, صبر جمیل, سورہ یوسف کی آیت ہے. راوی نے امام سے دریافت کیا, مولا صبر جمیل کیا ہے؟ کہا جس میں صبر کرتا ہے اور زبان سے شکایت کا ایک لفظ ادا نہیں کرتا, ایک لفظ ادا نہیں کرتا شکایت کا کہ پروردگارا یہ کیوں مصیبت ہے, یہ کیسی مصیبت ہے. صبر کرتا ہے چاہے جیسی مصیبت پڑ جائے. کل آپ کی خدمت میں جو واقعہ عرض کیا تھا سید عبدالعالی سبزواری کا, مرجع تقلید, آیت اللہ خوئی کے ہمارے سر, زبردست شخصیت. اسی طرح تاریخ میں متعدد واقعات گزرے علماء کے, مراجع کے. ہم ائمہ کے یقین تو ہے ہی ہیں, لیکن جب ائمہ کی مثال ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ معصوم تھے, ان کی بات الگ تھی. اسی لیے اکثر ہم علماء اور مراجع کے ان کی مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ معصوم نہیں تھے, وہ ہمارے اور آپ کی طرح تھے. ہاں صرف فرق یہ تھا کہ ان میں عزم زبردست تھا, ان میں ولایت علی تھی, ولایت اہل بیت تھی, اتنا نزدیک تھے اہل بیت سے کہ دنیا بھر کی تمام مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ شہداء کربلا میں آپ کو یہی چیز ملے گی. چھٹے امام فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں وہ اتنا غرق تھے, اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ لا یجدون مس علم الحدید. عجیب جملہ ہے. غرق تھے حسین کی محبت میں اتنا, یہ 72, کہ جب تلوار پڑتی تھی تو ان کو تلوار کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا, تیر اور خنجر کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, احساس نہیں ہوتا تھا. امام فرماتے ہیں احساس نہیں ہوتا تھا. یہ امام کا جملہ ہے, ہمارا نہیں ہے. لا یجدون, وجدان نہیں کرتے تھے, احساس نہیں کرتے تھے. مس علم الحدید, لوہے کے درد کا احساس نہیں کرتے تھے, لوہا چھوتا تھا. اب اس حدیث کو آپ یاد کریے گا تو آپ یاد کریے گا کہ بھئی کس طرح جب شہداء جب لڑتے تھے عاشور کے روز, احساس نہیں. کیوں یہ احساس نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ اتنا غرق تھے محبت میں. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو سارے درد کو بھلا دیتی ہے. اور اس میں بہترین مثال ماں کی محبت ہوتی ہے. ماں اولاد سے اتنا محبت کرتی ہے کہ وہ تمام آلام و مصائب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اپنی اولاد کے لیے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو سوال کرتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں اس کو بھی نیند لگتی ہے لیکن وہ جاگتی ہے, اس کو بھوک لگتی ہے لیکن وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بچے کو کھلاتی ہے. یہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے. اب جب یہ لوگ, یہ 72 افراد, یعنی یہاں ایک حدیث بیان کر دینا مناسب ہوگا. ایک حدیث ملتی ہے جو شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ, شیخ مفید بہت بڑے عالم تھا, آپ لوگ ان سے واقف ہیں, جوانوں سے کہہ رہے ہیں. شیخ محمد ابن نعمان الطلعکبری, بہت زبردست عالم تھے جن کو شیخ مفید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نام تھا محمد ابن نعمان الطلعکبری. طلعکبری بغداد کا ایک علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے شیخ مفید. طلعکبر, اس لیے طلعکبری ان کا نام پڑ گیا تھا. شیخ مفید اپنی کتاب اختصاص میں حدیث نقل کی ہے, اور وہ حدیث اس طرح ہے
کہ قیامت کے دن، یہ 7ویں امام سے حدیث ہے، قیامت کے دن ہر ایک امام کو ان کے اصحاب کے ساتھ یعنی حواری کے ساتھ پکارا جائے گا، جو پہلی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، این حواری این حواری، جس میں زرارے کا ذکر کیا تھا کہ جب چھٹے امام کے حواری کا ذکر ہوگا، این حواری باقر ابن محمد و جعفر ابن محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، کہاں ہے 5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی؟ اس میں ایک زرارہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ سے لے کے جب رسول اللہ کے اصحاب کا نام لیا جائے گا تو 3 لوگ ہوں گے، سلمان، ابو ذر، مقداد، بس۔ اسی درجہ مولا کائنات کے اصحاب صرف 4، امام حسن مجتبی اور جناب زہرا صرف 2، صرف 2، امام زین العابدین علیہ السلام صرف 4، بس، صرف 4 بس، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن جب تیسرے امام کا ذکر ہوتا ہے، شیخ مفید 7ویں امام سے حدیث نقل کرتے ہیں، این حواری الحسین ابن علی، تو روایت کا جملہ ہے قیامت کے دن جتنے 72 جو شہید ہوئے تھے سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ 72 ان میں سے کچھ پہلے سے تھے، کچھ دیر سے آئے، لیکن آتے ہی ساتھ ایسا کیمیائی اثر ہوا، کیمیکل ایفیکٹ ہوا ان کے جسم پر، ان کے روح پر، کہ پوری طرح چینج ہو گئے، حسین کی محبت میں اتنا غرق ہو گئے، اتنا غرق ہو گئے کہ اب کسی چیز کا ان پر کوئی اثر نہ تھا، کوئی اثر نہ تھا۔ اب خون بہانا، جان دینا، یہ سب ان کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اسی لیے جب شب عاشور نے کہا کہ مولا آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں، اگر 70 مرتبہ اللہ زندگی دے تو 70 مرتبہ آپ کے لیے قربان کریں گے۔ تو یہ معاذ اللہ وہ مبالغے سے کام نہیں لے رہے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ جتنے مرتبہ زندگی دے اتنے مرتبہ آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو واقعاً اگر کوئی محبت کرتا ہے اللہ سے تو وہ پوری اپنی قوت، اپنی روح، اپنا جسم، ہر چیز کو لگا دے گا خدمت خدا میں، عبادتوں میں، نماز میں، خدمت اہل بیت علیہ السلام میں، ہر چیز میں۔ یعنی وہ اصل زندگی ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کی زندگی جانوروں کی طرح، اس کی زندگی نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی مصیبت کے لیے تیار ہے۔ اب 2 چھوٹی حدیثیں پہلے یہاں سن لیجئے جو دونوں ائمہ علیہ السلام سے روایت نقل کی۔ من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، فَلْيَعِدَّ لِلْبَلَاءِ جِلْبَابًا، تو وہ بلاؤں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہم سے محبت کرے گا، اے علی جو تم سے محبت کرے گا اس کے دشمن بہت ہوں گے، اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ یہاں امام فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرے گا اس کو بلاؤں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں من تولانا فلیلبس للمحن اہابا، جو ہم سے، جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہے تو امتحانات اور مشکلات اس کی جلد ہوں گی، اس کی سکن ہوں گی، لباس نہیں۔ اب اس حدیث میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سکن، لباس نہیں، سکن، یعنی اس کی زندگی جب تک وہ جیے گا تب تک کے پریشانیوں میں رہے گا۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ پریشانیوں سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا شعر کہا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس میں ڈرنے دبنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یا امام فرماتے ہیں کہ اس کی سکن ہوگی، جلد ہوگی۔ اگر ہماری ولایت ہے اس کے پاس تو، اگر ولایت ہے تو، ولایت شرط ہے، محبت شرط ہے۔ یہ اس لیے ائمہ نے بتایا کہ جو شیعیان اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی ایک الگ شخصیت ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ 2-3 مجلسوں بعد اگر اللہ نے توفیق دی، اگر اللہ نے حیات دی تو اس کا ذکر ہوگا
کہ شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے، پرسنالٹی کس طرح ہونا چاہیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، ایک الگ قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے. نارمل جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے نہیں ہونا چاہیے. جو اہل بیت نے خود بیان فرمایا ہے وہی بتائیں گے، یعنی قرآن اور روایات سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب پھر اس کے بعد ازبغ ابن نباتہ مولا کے بہت زبردست چاہنے والے ہیں. ازبغ آپ نے نام سنا ہوگا، خاص کر شہادت امیر المومنین کا ذکر آتا ہے کہ دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. ازبغ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی انی احبک، اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ازبغ کہتے ہیں مولا نے سر کو جھکا لیا، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے زمین پر کچھ اس طرح مولا کھچانے لگے. اس کے بعد سر اٹھا کے کہا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تیرا نام دفتر میں دیکھا ہی نہیں، اور تیری شکل بھی نہیں تھی وہاں جہاں ہم لوگ عالم ذر میں تھے، عالم ارواح میں، وہاں تو دکھائی نہیں، تو اب یہاں کہاں سے محبت ہوگی؟ جب وہاں نہیں تھی تو یہاں کہاں سے؟ ازبغ کہتے ہیں میں سن کر ایک دم حیران ہو گیا کہ وہ اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے آگے کہہ رہا ہے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور امیر المومنین اس طرح کا جواب دے رہا ہے. عجب، اگر ہمارے جیسا شخص ہوتا تو ناراض بھی ہو جائے. ہاں، لیکن امیر المومنین ہے، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، ازبغ کہتے ہیں، اور اس نے کہا واللہ یا امیر المومنین، واللہ یا امیر المومنین، خدا کی قسم ہے انی لاحبک فی السر کما احبک فی العلانیہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں باطن میں، دل سے، جس طرح میں ظاہر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی پتہ چلا کہ اظہار محبت دونوں طریقے سے ہوتا ہے، ظاہر سے بھی ہوتا ہے، باطن سے بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے سے ہونا چاہیے. علی کی محبت کا اظہار دونوں طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی خالی باطن نہیں اور خالی ظاہر نہیں. اگر خالی باطن ہوا تو پیغام پہنچے گا نہیں. آپ نے غور کیا؟ اگر خالی باطن ہوا، خالی دل سے ہوا تو پیغام پہنچے گا نہیں، اور اگر خالی ظاہر ہوا، خالی ہم بس علی علی کریں اور پتہ چلا علی والی حرکتیں نہ ہو، یعنی عادتیں نہ ہو، عبادتیں نہ ہو، نماز ہی پڑھ رہے کہتے ہیں بہت مولائی ہے، پھر علی والا نہیں ہے تو پھر کچھ اور ہی ہے. علی والا تو پھر علی والا جیسا ہونا چاہیے، علی جیسا ہونا چاہیے. ویسے ہو نہیں سکتا ہے، کوشش کرے کم سے کم. ہو نہیں سکتا علی ایسا، کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کائنات میں علی کے بعد پھر کوئی علی جیسا نہیں. اور یہ روایات میں ہے. راوی نے امام سے یہ پوچھا کہ کیا ائمہ علی کی طرح؟ امام نے فرمایا علی افضل ہے ائمہ سے، 11 اماموں سے. وعلی افضل منہم، علی 11 بقیہ 11 اماموں سے افضل ہے. علی سے افضل دنیا میں کوئی نہیں. لیکن ہاں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی والے ہیں، تو کوشش کریں کہ علی کی سیرت پر چلیں. اب یہاں اس نے اگر کہا کہ آپ سے محبت کرتا ہوں جس طرح باطن میں ہے اس طرح ظاہر ہے، دونوں ظاہر ہے باطن، جس طرح باطن اس طرح ظاہر بھی. پھر مولا نے سر کو جھکا لیا. ازبغ کہتے ہیں مولا نے پھر سر کو جھکا دیا اور بڑی دیر تک مولا اس لکڑی سے زمین پر کچھ لکھتے رہے مثلا. پھر اس کے بعد مولا نے اپنا سر اٹھایا اور کہا تو سچ کہتا ہے. اور پھر ایک جملہ فرمایا، اس جملے پر غور کریے گا. فرماتے ہیں انا تینتنا تینت المرحومہ، ہماری تینت جو ہے وہ تینت مرحومہ ہے، یعنی وہ تینت، وہ مٹی جس پر اللہ کی رحمت ہے. اخذ اللہ میثاقہا یوم اخذ المیثاق، اللہ نے اس تینت سے اس دن وعدہ لیا تھا جس دن تمام چیزوں کا وعدہ لیا تھا. جو پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا وہی آج پھر ذکر آ رہا ہے. یہ وعدہ عالم ذر والا وعدہ. عالم ذر کے کئی نام ہیں حدیثوں میں، یعنی کئی عالم ذر ہیں الگ الگ. ایک کو کہتے ہیں ذر، ایک کو کہتے ہیں اذلہ، ایک کو کہتے ہیں ارواح، اس طرح الگ الگ نام ہیں عالم ذر کے. اور یہ الگ الگ دنیایں ہیں. انشاءاللہ کبھی اور اس کا ذکر، تھوڑا یہ عمیق، تھوڑا ڈیپ ڈسکشن ہے، اس لیے یہاں مناسب نہیں ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا الفاقۃ الی محبیک اسرع من السیل من اعلی الوادی الی اسفلہ. اے علی، تمہارے چاہنے والوں کے لیے فاقہ، محتاجی، ضرورت، پریشانی اتنی تیزی سے آئے گی جس طرح پانی جب اوپر پہاڑ سے اترتا ہے اور نیچے وادی کی طرف آتا ہے، جس تیزی کے ساتھ آتا ہے اس طرح فاقہ آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اس کو ازیوم کر لیں کہ ہم فاقہ والے پریشان ہیں. نہیں، یہ امتحان ہے. اور پھر یہاں سے جو پرسنالٹی بنتی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، وہ یہاں سے پرسنالٹی بننا شروع کرتی ہے کہ اب وہ اس امتحان کے سامنے کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، جو انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں. لیکن یہاں اتنا کافی ہے. یعنی اہل بیت کا چاہنے والا وہ نہیں ہوتا کہ جو اگر فاقہ ہے تو بس بیٹھ جائے، ٹھیک ہے اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اب ہمیں مانگ کے کھانا ہے زندگی بھر کیونکہ حدیث میں لکھا ہے فاقہ ہے، اب سب سے مانگ کے کھائیں گے. نہیں، یہ غلط ہے، یہ روش غلط ہے، 100% غلط ہے. بلکہ وہ شخصیت وہ ہوتی ہے جو انشاءاللہ ذکر ہوگا، شخصیت وہ ہوتی ہے جو اس طرح مولڈ ہوتی ہے اس فاقے کے سامنے کہ اب وہ دنیا میں کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا. اس فاقے کی وجہ سے سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، قمر ہو، یہ سب مقابلے کے تیار ہیں. اس نے جناب ابو ذر کا ذکر کیا تھا. جناب ابو ذر یعنی تمام حالات کے باوجود کس طرح مقابلہ کرتے تھے، ہر چیز کا مقابلہ، ذرا سا بھی پریشان نہیں ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ تیسری صفت ہو گئی تو چوتھی صفت عقل کے ہائیسٹ لیول کو حاصل کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں یستعذب مرارت الاخوان یا مرارت اخوانہ، یعنی وہ اپنے بھائیوں کی جو کڑوی باتیں ہیں ان کو میٹھا قرار دیتا ہے. یعنی جو اس کو طنز و تان، جو سب برے جو باتیں ہیں وہ سب بھائیوں سے سننے ملیں گی، سب الٹی سیدھی باتیں اس کے بھائی یعنی خود اہل بیت کے چاہنے والے ہی اس کے بارے میں جو ظاہراً کہتے ہیں وہی کریں گے جو دعویٰ کرتے ہیں. اسی لیے امام فرماتے ہیں یہاں کہ افضل المروہ، یہ مروت، یہ عقل کا کمال، افضل منزل اس کی کیا ہے کہ احتمال و جنایات الاخوان، کہ اپنے بھائیوں کے جو بھائی تمہارے اذیت پہنچاتے ہیں اس کو برداشت کرو. تمہارے بھائی سے مراد یعنی جو ایسے سگے بھائی نہیں، یعنی مثلا جو دینی بھائی، یہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے، یہ تمہیں پریشان کریں گے، یہ تم پر تہمتیں لگائیں گے، تم پر الزامات لگائیں گے، لیکن ان کو برداشت کرو، خاموش رہو، کچھ مت بولو، بول کے فائدہ نہیں ہے. چھٹے امام سے عجیب حدیث ہے، آپ اس حدیث پر غور کریے. فرماتے ہیں چھٹے امام ہشام ابن سالم الجوالیقی، مولا کے چھٹے امام کے دو ہشام تھے، ایک ہشام ابن سالم اور دوسرے ہشام ابن سالم جن کو الجوالیقی کہتے ہیں کیونکہ جوالیقیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے شیعہ بننے سے پہلے، اور دوسرے ہشام ابن حکم یہ جہمی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. یہ دو ہشام تھے جو بڑے زبردست صحابی تھے امام کے، چھٹے امام کے. تو ہشام بن سالم الجوالیقی روایت نقل کرتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں اِنَّا مِمَّن يَنْتَحِلُ هَذَا الْأَمْرِ، یعنی ہماری ولایت اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اتنا جھوٹ بولیں گے کہ شیطان کو بھی ان کے جھوٹ کی ضرورت پڑے گی. یعنی شیطان ان کے جھوٹ کے سامنے گھٹنا ٹیک دے گا کہ بھائی کس طرح بولتے ہو یار، بڑا زبردست ہے یار. یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. بابا سے بلند صلوات بھیجے. اس قدر جھوٹ بولیں گے. اور یہ روایت کافی میں ہے، کافی
یعنی اصول کافی، کافی میں روایت ہے، بہار انوار میں نہیں ہے کہ کل آپ بولے اللہ مجلس نے کنکڑ بھی جمع کیا تو یہ کنکڑ نہیں، بہار انوار میں نہیں، کافی میں امام فرماتے ہیں دوسری حدیث، یہ 8ویں امام سے، امام رضا علیہ السلام سے، سیم الفاظ امام نے استعمال کے ابتدائی روایت میں، حدیث کے بگننگ میں سیم الفاظ ہیں، سیم ورڈز، اِنَّا مِمَّن يَنْتَحِلُ مَوَدَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری مودت اور محبت کا دعویٰ کریں گے ہم اہل بیت کی کہ ہم شیعہ، لیکن من ہوا اشد فتنة علی شیعتنا من الدجال، یہ ہمارے شیعوں پر دجال سے بڑا فتنہ ہوں گے، دجال سے بڑا فتنہ، یعنی دجال بھی اتنا بڑا نہیں، آپ سوچئے حدیث ہے دجال سے بڑا فتنہ۔ فقلت بماذا، راوی نے پوچھا مولا ایسے کیسے کہ دجال سے بڑے؟ قال، امام نے فرمایا علیہ السلام، قال علیہ السلام، بموالات اعدائنا ومعادات اولیائنا، یہ ہمارے دشمنوں سے تو محبت کریں گے اور ہمارے دوستوں سے دشمنی کریں گے، ساری نعرے بازی جو ہوگی وہ دوستوں کے ساتھ ہوگی، اہل بیت کے دوستوں کے خلاف، اور جو اہل بیت کے دشمن ہوں گے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے کہ بھائی تم ہمارے ہو، ٹھیک ہے آپ ان سے بڑھائیے لیکن کم سے کم دوستوں پر تو تھوڑا رحم کریے، کم سے کم یہ تو خیال کریے بھائی یہ علی ولی اللہ بول رہا ہے کہ اب اس کے بھی خلاف ہو گئے۔ انہو اذا کان ذالک، جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اختلق الحق بالباطل، حق اور باطل دونوں مل جائیں گے، یعنی آدمی پہچان نہیں پائے گا حق اور باطل، جب یہ منزل آئے گی نا تو حق اور باطل میں تمیز نہیں رہ جائے گی، کوئی پہچان نہیں پائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ارے فلاں صاحب تو اتنے بڑے ہیں وہ بولے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، وہ بڑا زبردست شخصیت، اور فلاں صاحب ہے وہ ایسا بول رہے ہیں، حق اور باطل پورا مکس ہو گیا، آج کا زمانہ وہ زمانہ آخر الزمانہ، حق اور باطل پورا مکس ہو گیا، فاشتبہ الامر، اور امر جو ہے یعنی پورا افیئر، پورا جو ولایت ہے نا وہ پوری کنفیوزنگ ہو جائے گی، کنفیوز، اشتباہ، ٹوٹل کنفیوژن، اور کنکلوژن کیا ہے اس کا؟ فلم یعرف مومن من منافق، اب مومن اور منافق میں تمیز نہیں رہ جائے گی، مومن کون ہے منافق کون ہے پہچانیے، اب مومن وہ ہو جائیں گے جو کہیں گے یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، پھول کے ساتھ سجا رکھے ہیں کانٹے بھی گلدانوں میں، پورا جو ابتدا سے مسئلہ تھا وہ پورا ریپیٹ ہوگا، فرق اتنا ہے کہ پہلے اغیار میں تھا اب اپنوں میں ہو گیا، بڑا مسئلہ ہے، سخت منزل ہوگی، بہت ڈیفیکلٹ، بہت ڈیفیکلٹ، اور اس میں اپنے جوش میں وہ کیا کرتے ہیں؟ الزامات لگاتے ہیں، یہ فلاں اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں مثلا کہاں سے اس کو امریکہ سے پیسہ آتا ہے، پچھلے سال تک 2 کنٹری تھی امریکہ اور اسرائیل، ابھی الحمدللہ اس سال 1 کنٹری کا اور اضافہ ہو گیا ہے کہ جرمنی سے پیسے آتے ہیں، الحمدللہ چلیے اچھا ہے نا، جرمنی سے بھی پیسے آتے ہیں، یعنی تہمت، الزام، کسی کے اوپر بھی کچھ بھی کسی کو بھی بولنا جو ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے، جو ہم سے ہماری رائے سے متفق نہیں ہے، اس کو امریکہ سے پیسے آتے ہیں، بس ہو گیا ختم۔ ایک صاحب نے کہا واقعی یعنی آپ کو ایک دم پرسنل ایکسپیرینس بتا رہے، یعنی ویسے ہم ان سب چیزوں کا جواب دیتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے اصرار کیا کہ فلاں صاحب کے ساتھ آپ ایک بار بیٹھ جائیے، ان کا دل بہت صاف ہے لیکن ان کے لیے کچھ چیزیں کنفیوزنگ ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو باہر سے پیسے آتے ہیں، ہم نے کہا ہم نے آپ کے بارے میں یہی سنا ہے، اور ہم نے تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سنا ہے، بولیے تو سب بتانا شروع کر دیں، تو بولے سب کون بولتا ہے غلط ہے، ہم نے کہا اپنے بارے میں آپ کو اتنا برا لگ گیا اور ہمارے بارے میں بولنے کے لیے آپ بلا جھجک بول رہے ہیں، اگر آپ سے کہ آپ کے پاس پروف ہے
ایک پروف لے کر آئیے، آپ ایک ایویڈنس لے کر آئیے. ہماری رائے آپ کی رائے الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہر ایک کو اختیار ہے. ائمہ کے اصحاب میں بھی رائے مختلف ہوتی تھی، اصحاب میں بھی رائے مختلف ہوتی تھی. مثلا ہشام کا ایک نظریہ الگ ہوتا تھا. یہ دونوں ہشام ایک ہشام آ کے امام سے کہتا ہے کہ دوسرے ہشام نے ایسا کہا، آیا اس کی رائے صحیح ہے؟ امام نے کہا نہیں، اس کی رائے غلط ہے. امام نے نہیں کہا کہ اس کو اسرائیل سے پیسے آتے ہیں، نہیں، رائے غلط ہے اس کی، ختم ہو گئی بات. آپ کی رائے دیکھیے، آپ کی رائے ہر ایک آدمی کو اختیار ہے اپنی رائے رکھنے کا، ہر ایک کو اختیار ہے. بالخصوص انڈیا میں تو پورا اختیار ہے. ہم لوگ تو انڈیا میں آزاد ہیں، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، جس کے پاس جو ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ تہمت لگانا، یاد رکھیے، ایک لفظ جو ہم منہ سے نکال رہے ہیں نا، ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. ہر ایک کو ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا، یہ یاد رکھیے. کوئی ایسا شخص نہیں بول سکتا نہیں ہم نہیں جواب دیں گے، نہیں، جواب دینا پڑے گا. اور سنی بھائیوں باتوں پر مت چلیے. ہم لوگ شیعہ ہیں، جو سنی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں. ہم لوگ شیعہ ہیں، ہم لوگ ہر چیز کے لیے تحقیق کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. پروف لاؤ. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ جب کوئی بات ہو، قرآن کی آیت ہے، قرآن نے کیا کہا؟ ہاتو برہانکم، لاؤ پروف لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو کسی بھی مومن کے بارے میں، کسی کے بارے میں ایک لفظ مت بولیے، ایک لفظ منہ سے مت نکالیے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو اس بات کا. اور بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے خود اس سے پوچھئے، اس سے بات کریے کہ بھائی ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا، آیا صحیح ہے غلط ہے؟ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں تو ہم کو حق نہیں ہے بولے کہ نہیں صحیح ہے، انٹل ہمارے پاس پروف ہے. بھائی یہ ہمارے پاس پروف ہے، یہ دلیل دیکھیے، بینک سٹیٹمنٹ ہے، یہ اسرائیل سے آپ کو پیسے ہیں. کسی کو بھی آج ہی ہم کو کوئی بتا رہا تھا کہ ایک ذاکرہ ہے، ان کو کوئی شاید باندرا کا یا ڈونگری کا کوئی اسپانسر کرتا ہے کہ ریگولرلی بسرا فلاں جگہ جائیے، کوئی کسی ذاکرہ کو کہ آپ جائیے وہاں. آج ہی کوئی بتا رہا تھا مجلس پڑھیے، اور کیونکہ وہاں بہت جہالت ہے تو وہ ذاکرہ جاتی ہیں ان کو یہاں یعنی یو پی میں کہیں، اور وہاں وہ مجلس پڑھتی ہیں مثلا 8 دن 10 دن 15 دن، جو بھی پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، اتنی تفصیلات نہیں، لیکن وہ پڑھتی ہیں. اور وہاں کافی انہوں نے تبلیغات کی اور کر کے واپس آئی. 2 سال سے یہ تیسرا سال ہے، آج پتہ چلا ہمیں کہ یہ تیسرا سال ہے کہ وہ یہ کرتی ہے. تو انہوں نے کافی تبلیغات کی. اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی تبلیغ کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی دکان بند ہونے لگتی ہے، یہ نیچرل ہے کیونکہ سارا مسئلہ دکانداری کا ہے. تو بہت سارے لوگوں کی دکان بند ہوتی ہے کہ کل تک جو ہمارے معتقد تھے اپنے دوسرے کے نہ ہو جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہوائی جہاز سے آتی ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ابھی غور کیا ہے؟ بتاؤ 10,000 روپیہ ٹکٹ کا، ہمارا 1,000 روپیہ مہینے کا خرچہ ہے اور یہ 10,000 روپیہ ٹکٹ کا دیتی ہیں آنے کے. اس میں ضرور ان کو امریکہ سے پیسے آتے ہیں کہ سب کو گمراہ کرنے کے لیے. بس یہ بات پھیلا دی، سب یہ بات پھیلا دی، اور وہ بات پھیل گئی ہے. اب اس میں انہوں نے کیا کیا، اس کا اثر یہ ہے کہ اس سال کہہ کہ ہم لوگوں نے 4-5 عورتوں کو طاق میں رکھا ہے کہ اگر یہ جیسی کچھ غلط پڑھیں گی تو ہم لوگ پکڑ کے اسی وقت ان کو کھینچ لیں گے. یعنی گویا کہ اس کے علاوہ کوئی ذاکر یا ذاکرہ غلط پڑھتا ہی نہیں، سب ایک دم پرفیکٹ پڑھتے ہیں. ایک سلوات بھیج دیجیے. تو ایک لفظ جو منہ سے نکالے، کیوں اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے. پھر آج انشاءاللہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. ایک حدیث سن لیجئے، اور یہ حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی یافور سے ہے، جو امام کے خاص صحابیوں سے، حواریون ہے، چھٹے امام کے حواری میں سے ہے. ان سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو کسی مومن یا مومنہ پر تہمت لگائے، بہتان لگائے، کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے، یعنی وہ چیز جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے، تو اللہ اسی وقت
یعنی قیامت کے لیے اتنی دیر جتنی دیر وہ بہتان لگاتا ہے اس کو جبل خبال طینت خبال میں رکھے گا. طینت خبال، جبل خبال، پہاڑ خبال کا پہاڑ قیامت میں اس کے لیے بک ہو گیا، ریزرو ہو گیا. قال قلت له، عبداللہ ابن ابی یافور نے سوال کیا، مولا یہ طینت خبال کیا ہے؟ یہ پہاڑ کاہے کا پہاڑ ہے کہ جس میں اس کو اندر رکھ دیا جائے گا، پورا اس میں ڈوبا ہوا یا ڈوبی ہوئی، چاہے مرد ہو چاہے عورت. امام نے فرمایا یہ نجاستوں کا پہاڑ ہے جو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نجس، اس میں اللہ جو اس کو، یہ روایت ہے کافی میں ہے، کافی والیوم 2 پیج 357، جس کو چاہیے جا کے دیکھ لیں، کافی والیوم 2 پیج 357. یعنی بدترین سزا قیامت کے دن، ایک لفظ منہ سے نکالے گا، ایک لفظ. تو بولنے سے پہلے سوچئے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، اور آیا سچ ہے، صحیح ہے، غلط ہے. فلاں صاحب کو جو ہے وہ امریکہ نے اتنا پیسہ دیا، کتنا دیا، 10 لاکھ روپیہ مہینہ دیا. بہت انہوں نے سوچا بڑی رقم بتائیں، آ کے مولانا سے بتایا، یہاں ہمارے پیش نماز باندھ رکھے ان سے آگے کہ آپ کو پتا ہے فلاں صاحب کو 10 لاکھ روپیہ امریکہ دیتا ہے ہر مہینہ تاکہ شیعوں کو گمراہ کرے. مولانا ناراض ہو گئے، بولے احمق، جیسا آپ جانتے ہیں، ناراض ہو گئے شدید، کہا 10 لاکھ روپیہ ان کی روز کی آمدنی ہے. شدید ناراض ہو گئے. یعنی اس نے سوچا کہ بہت بڑا فگر بتائے، تو اس کی فکر کہاں تک گئی؟ 10 لاکھ تک. میں نے سوچا کہ 10 لاکھ سے بڑی رقم شاید ہوتی نہیں ہے، بڑی فگر اسے بتا دیا امریکہ اتنا نہیں، ایک ایک لفظ، اور ایجنٹ اور CIA اور فلاں دماغ آ گیا. اس لیے بہت ہم اس بات پر تاکید کر رہے ہیں، احتیاط سے کام لیجیے. کسی کے بارے میں کوئی مومن یا مومنہ، اس کی آبرو حرام ہے، یاد رکھیے گا، آبرو حرام یعنی محترم، اللہ کے نزدیک اس کی آبرو محترم ہے. اگر کسی نے مومن یا مومنہ سے مراد کون؟ جو بھی علی ولی اللہ کہے. کلمات میں یہ 3 کلمات پڑھے، اس کی آبرو ہو جاتی ہے محترم اللہ کے نزدیک. اب جس نے خیانت کی اس آبرو میں، اس کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور سب ایک ہی چیز ہے. تھوڑا سا اگر تبادلہ خیال ہے، ٹھیک ہے. یہ کربلا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا. حسین کی شہادت مومنین کے دل میں ایسی حرارت پیدا کر دیتی ہے کہ جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے. اور یہی حرارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کے میدان میں، جس کا ذکر کہتے ہیں حرارت، یہ محبت کی حرارت. یہ کربلا کے میدان میں وہب قلبی کل تک کرسچن تھے، بس اللہ نے چاہا کہ ہدایت کر دے، آئے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی کربلا میں، اور آ کر بیعت کر کے اس طرح منقلب ہوئے وہب قلبی. اور ابھی نئی شادی ہوئی ہے اپنی ماں کے ساتھ اور زوجہ کے ساتھ. روز عاشور جب اصحاب شہید ہونے لگے تو ماں اصرار کر رہی ہے. واقعا عجیب کس طرح اللہ منقلب کر دیتا ہے. ماں اصرار کر رہی ہے کہ جا بیٹا شہید ہو جا. ایک مرتبہ بیٹا اٹھا اور امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولا اجازت دے دیجیے. بڑا اصرار کیا. امام نے ایک مرتبہ اجازت دی، جاؤ وہب اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. اب وہب آئے اور ماں سے کہا خوش ہو کر، ماں مولا نے اجازت دے دی. کہا جب اجازت دیتی تو یہاں کیوں کھڑے ہو، جاؤ شہید ہو جاؤ. اب جو گئے وہب قلبی تو زبردست جہاد کیا
اور ایسا جہاد کیا کہ سینکڑوں اشقیاء کو والد جہنم کیا، واصل جہنم کیا، سینکڑوں اشقیاء کو۔ اب جب واپس آئے ماں کے پاس تو زخموں میں چور تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے، اور کہا ہل رضیت انی یا اماں، ماں اب تو راضی ہو گئی، دیکھ میں خون میں نہایا ہوں، دیکھ زخموں میں چور ہوں، اب تو راضی ہو گئی۔ تو ماں نے کہا میں نے تجھے زندہ واپس آنے کے لیے تھوڑی کہا تھا، جب تک کہ تو حسین کے قدموں میں اپنی جان نہ دے دے گا اس وقت تک کہ میں تجھ سے راضی نہ ہوں گی۔ بس یہ سنا تو وہب جیسے ہی چلنے لگے، اب در خیمے پر پہنچے تو دیکھا زوجہ کھڑی ہے۔ کہا مومنہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ امام کے پاس چلیں۔ تو بس جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ شوہر اور زوجہ میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے تو کہا بیٹا ابھی اس کی باتیں نہ سننا، تو جا اور شہید ہو جا، اس وقت شہادت کا موقع ہے، بیوی کی باتوں کو سننے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب وہب نے کہا مومنہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ نہیں ایسے نہ کہوں گی، آپ میرے ساتھ چلیے، امام کے پاس چل کے کہوں گی۔ اب لے کر چلی وہب کو امام کے سامنے۔ اب امام نے دیکھا کہ یہ دعا ہے، بس زوجہ نے کہا کہ مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں اور شوہر کا گھر بھی اب نصیب نہ ہوا، تو چاہتی ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد مجھے اجازت دے دے کہ میں سیداریوں کے خیمے میں چلی آؤں، سیداریوں کے ساتھ چلی آؤں تاکہ محفوظ رہوں۔ حسین نے جیسے یہ جملہ سنا سر کو جھکا لیا، ارے اسے کیا بتاؤں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بس اب جو وہب چلے، اب جیسے ہی تھوڑی دور نہ چلے تھے کہ ایک آہٹ محسوس ہوئی، ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ وہب نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ زوجہ چلی آ رہی ہے۔ کہا ارے مومنہ تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا نہیں جانتی کہ عورتوں پہ جہاد ساقط ہے؟ کہا وہب ارے میں نے وہ منظر دیکھا جو اگر تم دیکھتے تو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہب نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جیسے ہی تم چلے تو حسین زمین پر بیٹھ گئے اور کہا واہ غربتا، واہ غربتا، ایک کے بعد ایک چاہنے والے مارے جا رہے ہیں، ہائے میری بے کسی۔ ارے میں کہوں گا وہب کی زوجہ ارے تو اتنا نہ برداشت کر سکی۔ روز عاشورہ زینب نے طلع زینبیہ پر کیا دیکھا کہ بھائی زمین پر شمر سینے پر سوار اور خنجر سے حسین کا گلا کاٹ رہا ہے، اور زینب کرے تو کیا کرے، آواز دے رہی ہے اے پسر سعد ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا بارد۔ سيعلم الذين ظلموا حق آل محمد حق آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله رضا بقضاء تسليما۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، بحق الحسین ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، بحق فاطمہ ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے مرحوم سلطان علی مانیکیا، مرحومہ مریم بھائی سلطان علی مانیکیا، مرحومہ ممتاز بھائی احمد حسین کیشوانی، مرحوم احمد حسین فدا حسین کیشوانی، مرحوم ناصر فدا حسین کیشوانی، اور بھوانی اور مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے، لادی والا فیملی، مرچنٹ فیملی، کانٹریکٹر فیملی، کپاسی فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے، اور جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے۔
بسم اللہ۔